الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات والی دو جہاں دستگیر زماں حامی بے کساں اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت حضرت پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا میری مراد پیر قاضی طارق عثمانی کریمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی مرتبت جمیع علماء کرام، نعت خوانان اعظام اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروکار بزم اور تقریب قبلہ آفتاب شریعت مہتاب طریقت پیر قاضی صوفی طاہر عثمانی کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال پرملال کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ غالباً سن 65 یا 66 کے قریب وہ یہاں پر جلوہ فراز ہوئے، قدم رنجہ ہوئے اور دھیرے دھیرے سما بڑھتا رہا، اور یہ ماحول اب آپ کے سامنے ہے۔ 19 جنوری 1999 کو ان کا یوم وصال ہوا۔ اس لحاظ سے اس وقت سے لے کر آج تلک اسی ڈیٹ کے مطابق ان کے ایصال ثواب کی تقریب کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ کروڑ برکتوں کا نزول فرمائے، دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور آپ کے توسل سے ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ معزز حاضرین و سامعین، وقت کے دامن میں رکھی ہوئی گنجائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، وہ آیے کریمہ جسے موضوع سخن رکھا، رب ذوالجلال اس کتاب لا ریب کے اندر، اس کتاب نور کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اللہ اکبر، توجہ رکھے گے تو یقیناً بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے تیرے شہر کی قسم۔ یہ صورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے،
تو مطلب یہ ہوا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم. اب یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ جب حکم ہوا کہ محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم، تو قسم کیوں کھائی گئی، کس بیس اور کس بنیاد پر پورے شہر کی قسم کھائی گئی؟ قرآن کے اوراق میں موجود ہے کہ محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم. اب یہ صورت مکی ہے تو مکہ کے شہر مراد ہے، تو ذہن مختلف سمت کی طرف دوڑتا دکھائی دیتا ہے. کبھی خیال آتا ہے کہ شاید اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہوگی کہ اس شہر مقدس کے وسط کے اندر کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا وہ معزز بابرکت برحمت گھر ہے جس میں ہر لمحہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہاں پر دیکھ کر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے. اور جب پہلی نگاہ کعبہ پر پڑتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس اٹھی ہوئی نگاہ میں جو مانگنا ہے مانگ لیا کرو، سب کچھ مل جایا کرتا ہے. دنیا کی ہزارہ دعائیں اپنی طرف، وہاں پہ مانگی ہوئی ایک دعا بھی درجے قبولیت کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے. اور اگر کوئی یہ دعا کر لے، میرے مالک اس صحن حرم کا واسطہ میری ہر دعا قبول فرمانا، تو اس جملہ مقبول کو دیکھو تو ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے. کہا کہ شاید اس سمت خیال جاتا ہے کہ اس شہر کے وسط کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جد الانبیاء کے ہاتھوں سے بنا ہوا تعمیر شدہ وہ گھر ہے، شاید اس کی برکتوں کی بیس اور اس بنیاد پر شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہو. پھر کبھی کبھی خیال اس سمت بھی آتا ہے کہ یہاں پر جبل نور ہے، جہاں پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اور قرآن مجید کی آیات نور کا نزول ہوتا رہا، یکے بعد دیگری آیتیں اور الفاظ اور حروف جو ہے وہ نازل ہوتے رہے. شاید اس وجہ سے کعبۃ اللہ کی قسم کھائی گئی ہو. کبھی یہاں سے خیال اٹھائیں تو خیال اس سمت بھی جاتا ہے کہ غار ثور ہے، شاید اس عظیم تر جگہ کی وجہ سے صحن حرم کی قسم کھائی گئی ہو. اور کبھی خیال یہ بھی پڑتا ہے کہ اس کے جنوبی مشرقی کونے کے اندر جو پتھر نصب ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور وہ پتھر ہے حجر اسود جسے کہتے ہیں، کہ شاید اکلوتی جان کو، اکلوتی اولاد کو چومنے میں انسان کے من میں اتنی کیفیت جوش نہیں مارتی ہوگی جتنی اس پتھر کو چومنے کے لیے انسان لپکتا ہے اور دوڑتا ہے. شاید اس حجر اسود کی برکتوں کے کیا کہنے، اس وجہ سے صحن حرم کی اور شہر مکہ کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہو. وہاں سے خیال اٹھنے نہیں پاتا تو خیال کبھی اس سمت بھی جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب آئی تو ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے پیاس کی تڑپ میں اور بلکتے ہوئے اور خشک لبوں اور ہونٹوں کے ساتھ جب پیاس لگی اور پانی نہ پایا تو پاؤں کی ایڑیاں رگڑی تھیں. شاید اس کرشمے محبت کو دیکھ کر شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہو. کبھی اس سمت بھی خیال جاتا ہے کہ یہاں پر صفا اور مروہ ہیں. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب جاتی تھی، کبھی مروہ کی جانب جاتی تھی. ان کا دوڑنا رب ذوالجلال کو پسند آیا تو شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہو. یہ انسان کے تصورات ہیں، خیالات ہیں. ان تخیلات میں گم ہو کر کے سوچتا ہے کہ شاید ان وجوہات پر جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہو. یہاں پر جو نشانیاں ہیں وہ شاعر اللہ ہے، اور آ کے قرآن کے اندر شاعر اللہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ یہ وہ شاعر اللہ ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک لطیف نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی، جن پتھروں پر، جن ٹیلوں پر، اور آپ کے پاؤں تلے آئے ہوئے ذرات، ریت اور وہ پتھر بھی شاعر اللہ کہلائے. یہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ شاعر اللہ کہلائے. یا یوں سمجھے کہ ایک نبی کی زوجہ تھی یا ایک نبی کی والدہ تھی، ان کی وجہ سے ان کے قدم کے نیچے آئے ہوئے ایک ایک ذرے کو شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. میں کہتا ہوں اگر وہ شاعر اللہ ہونے کا حق رکھتے ہیں وہ ذرات، تو مجھے بتاؤ جب غار ثور کی رات تھی اور وہ 3 دن 3 راتیں تھیں، اگرچہ یہ بات موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ایک نقطہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا
کہ وہاں پر 1 2 نہیں 11 میل تک صدیق اکبر حضور کو کندھوں پر لے کر چل رہے تھے اور حضور کے قدم آپ کے سینہ اس کا بوسہ لے رہے تھے۔ اگر حضرت حاجرہ نبیہ اور نبی کی زوجہ ہونے کے ناطے ان کے قدم کے نیچے آئے ہوئے ذرات شاعر اللہ کا لقب اور حق رکھتے ہیں تو وہ سینہ صدیق اکبر جو 11 میل کے فاصلے تک حضور کے قدموں کو چومتا رہا، وہ شاعر اللہ کیوں کرنا ہوگا؟ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، وہ شاعر اللہ کیوں کرنا ہوا؟ اور علماء سے پوچھئے گا، یہاں پر بھی تشریف فرما ہیں ایسی ہستیاں، اگرچہ میں ناواقف ہوں ان سب سے، نام بھی نہیں لے پایا، تو میرے جانے کے بعد پوچھ لیجئے گا، آپ کو یہی بتائیں گے کہ جو شاعر اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعتقادات کے اندر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رب کے بنائے ہوئے شاعر اللہ کا، یہ آیات قرآن ہے نا، نسختی ہے، جو شاعر اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا، جو سینہ صدیق اکبر کے شاعر اللہ ہونے کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ میں ابھی جواب طلب نہیں کرتا آپ سے، دین کی راہوں کا مسافر ہوں، کبھی چلتے چلتے یہاں سے گزر ہوگا، مجھے ایک ادھار ہے آپ پر، سوچئے گا، جواب ضرور دیجئے گا کہ جو ایک شاعر اللہ ہونے کا انکار کرے درجہ کفر تک پہنچتا ہے، جو سینہ صدیق اکبر کا انکار کرے وہ مسلمان بچتا کیسے ہے؟ سمجھ مجھے نہیں آئی آج تک۔ باہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شاعر اللہ ہے، کبھی حضرت حاجرہ جانب صفا جاتی ہیں، کبھی مروہ کی جانب جاتی ہیں اور پلٹ کر آتی ہیں۔ اس انداز کو رب تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، کہا حاجیوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، جب تک ان کی سعی نہیں کرے گا حاجی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حاجی ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تھوڑا یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت حضرت حاجرہ نے چکر کیوں لگائے تھے؟ پانی کی کمی کی وجہ سے لگائے تھے نا، بیٹا تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور دور دراز تک سبزہ نہیں، پانی نہیں ہے، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے، تو اس لگی ہوئی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی کی تلاش میں وہ دوڑی تھی۔ میں کہتا ہوں آج حاجی کی بغل میں بوتل ہوتی ہے وہ کیوں دوڑتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ حاجی کے پاس بوتل ہوتی ہے کیوں دوڑتا ہے؟ ان کے پاس تو لخت جگر نہیں تھا، وہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہاں تو حاجی کے ساتھ انگلی پکڑا ہوا بیٹا بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ کبھی کبھی صفا و مروہ پہ انسان تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، حکم بھی ہے کہ بیچ میں کچھ جگہ ہے جہاں پہ رفتار کو تیز کر دو۔ کیوں؟ انہیں تو لال دکھائی دیا تھا تب تیز ہوئی تھی، اب تو لال بغل میں ہے، پھر تیز ہونے کی تو کیا بنتی ہے؟ تو وہ پانی کی تلاش میں دوڑتے ہیں، کبھی رفتار تیز ہوتی ہے، کبھی دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے مالک کیا ان پہاڑیوں پر چڑھنا بھی عبادت ہے؟ کہا ہاں، جن راہوں پر میری بندی چلی تھی ان پہ اگر تم چلو گے تو رحمت نچھاور کروں گا۔ یہاں تو ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، اچھوں کی ادا کیسی نرالی تھی، رب کو کیسی بھا گئی۔ کہا صبح قیامت تک، وہاں ایک مرتبہ 7 چکر لگائے تھے ایک موقع پر، کہا صبح قیامت تک یہ حاجی اس کے چکر ہی لگاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، تو ذہن خیال اس سمت بھی جاتا تھا کہ شاید اس بیس اور بنیاد پر جو ہے کعبہ اور وہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہو۔ کبھی خیال مختلف جگہوں پہ جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر آیت دوسری نہ ہوتی یا اگلا جز نہ ہوتا تو بتا دیا گیا کہ تم اس وجہ سے جو ہے شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی گئی کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، صحن حرم ہے، اس وجہ سے اللہ کے گھر کی اور جو ہے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی گئی۔ صفا اور مروہ ہے، چاہے زمزم ہے جسے پی کر انسان خوش ہوتا ہے، اور کہا یہ تمہارے لیے شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، تمہاری دوا بھی ہے۔ جس مرض کے لیے پیو گے وہاں سے شفا یاب ہو جاؤ گے، اور جو دعا کر کے پیو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی، اللہ اکبر، اس پانی کے لیے کہا یہ اس وجہ سے قسم کھائے گی شہر مکہ کی، نہیں اس وجہ سے قسم نہیں کھائے گی۔ تو پھر مالک کیوں قسم کھائے گی؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو جو حرم ناز کرتے رہے ہو۔ وَأَنْتَ
تحلم بہذل بلد، محبوب صحن حرم کی بدولت یہاں پر قسم نہیں کھائی گئی، نہ ہی صفا اور مروہ کی عظیم تر نشانیاں ہونے کے باوجود قسم کھائی گئی، نہ ہی اور جو حوالہ جات ڈسکس ہوئے ان میں سے کسی ایک کی بدولت جو ہے قسم کھائی گئی۔ قسم کھائی گئی تو فقط اس لیے کھائی گئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ان گلیوں میں تیری سانسوں کی خوشبو جو مہک رہی ہے۔ صحابہ کرام جب حضور کو ڈھونڈتے نا، ایک تو حضور کے سامنے رہتے، روبرو رہتے، اور گھر پر انہیں چین نہیں آتا، بے تاب رہتے، اضطراب میں رہتے، اور جب چین پانا چاہتے مسجد نبوی میں جا کر ڈیرے جما لیتے، محبوب کے سامنے بیٹھ جاتے۔ آج دنیا ان کے غلاموں کی طرف انگلی اٹھاتی ہے اور زبان دراز کرتی ہے، میں کہتا ہوں ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو محبوب کے سامنے رہا کرتے تھے۔ آپ کسی کو سامنے بٹھا کر دیکھیں نا، اس کی آنکھوں میں اپنا عکس پائیں گے، تائید کرتے ہیں سب، اس کی آنکھوں میں اپنا عکس پائیں گے، اور اپنی آنکھوں میں سامنے والے مخاطب کا عکس ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ اگر غور سے دیکھیں اس کا اپنی آنکھوں میں آتا ہے، اور آپ اس کی آنکھوں میں اپنا آپ کو دکھائی دے گا۔ تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے جو حضور کی پتلیوں میں رہا کرتے تھے؟ صحابہ تو صحابہ ہیں، بات کرنا تو بڑی دور کی بات، سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ جو حضور کی پتلیوں میں رہا کرتے ان جیسا کوئی بن کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیوں؟ اس لیے قسم کھائی محبوب تو جو چلا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام جب حضور کو ڈھونڈتے تھے کہ حضور کہاں ہیں، جہاں جہاں گلیوں میں محبوب کی خوشبو پاتے وہاں چل دیتے، حضور کو پا لیا کرتے۔ محبوب تیری ان شہر کی گلیوں میں تیری جو ہے خوشبو مہکی ہوئی ہے، تو نے ڈیرے ایسے جمائے ہیں، تیری خوشبو اتنی حسین ہے کہ جس وجہ سے پورے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علماء کی ابحاث بھی ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ مکہ افضل، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ افضل۔ اب جو علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل تو وہ اس کے دلائل ذکر میں لاتے ہیں۔ کہا مکہ اس لیے افضل کہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جو کہتا ہے بھائی مدینہ افضل، کہا اس لیے مدینہ افضل کہ محبوب کریم جو جلوہ فراز ہیں، تشریف فرما ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مکہ اس لیے افضل کہ یہاں پر ہر لمحہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مدینے والا عاشق کہتا ہے کہ مدینہ اس لیے افضل کہ محبوب نے خود ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا میرے مالک جو برکتیں رحمتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں رکھ دے۔ مدینہ اس بیس پر افضل، یہاں پر ہزارہ دلائل لگے، مکہ والے مکہ کی افضلیت پیش کرتے، مدینہ والے مدینہ کی افضلیت پیش کرتے۔ اتنے میں ایک عاشق بول اٹھتا ہے، شیخ محقق محدث دہلوی بول اٹھتے ہیں، کہا تم کیوں اس بات پر مناظرے کرتے ہو کہ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے؟ آؤ میں تمہیں بات سمجھا کیوں نہ دوں۔ کہا حضور جب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اٹھ کے مدینے میں آئے مدینہ افضل ہو گیا۔ اللہ حضور جب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اٹھ کے مدینے میں آئے مدینہ افضل ہو گیا۔ افضلیت آپ کے قدم با قدم سے ہے، قدم با کرم سے ہے، جہاں کرم فرما دے وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے۔ اب جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف فرما ہے وہ جگہ مکہ تو کیا عرش بری سے بھی افضل والا ہے۔ یہ بات ایویں ہی نہیں، دلیل سن لیجئے کہ ہر نبی کا مرتبہ رب کا وعدہ ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر نبی کا مرتبہ، یہ کسی بھی نبی کی بات ہے، جملہ سب انبیاء کی، کہ ہر لمحہ مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس وقت اس 15 یا 14 منٹ پر اس سیکنڈ جو چل رہا ہے اس پہ جو مرتبہ ہے اگلے منٹ میں اس سے دگنا ہوگا۔ ہر نبی کا یہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا مرتبہ بڑھا، اتنا بڑا رب ذوالجلال نے عرش پہ بلا لیا۔ کیسے بلایا، کیوں بلایا، یہ رب ہی جانتا ہے۔ رب نے عرش پہ بلا لیا، مرتبہ تو نہیں رکا، وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، بڑھتا رہتا ہے، ہر لمحہ بڑھتا ہے۔ اتنا بڑا عرش بری پہ گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے مالک یہ اعزاز ہے میرے لیے کہ وقت کا نبی ہوں، پر اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور کو امتی بنا دے، اور آپ کی دعا بھی قبول ہوئی، اور رب ذوالجلال نے مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑھائے گا کہ اگلے لمحے حضور کو امتی بن کر تشریف فرما ہوں گے۔ مرتبہ پھر بھی نہیں رکے گا، پھر بھی بڑھتا رہے گا، یہاں تک اتنا بڑھے گا کہ حضور کے قدموں میں آپ کا مدفن ہو جائے گا۔
آج بھی وہاں پر جگہ موجود ہے۔ مواعظ نعیمیہ کے اندر مراد الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے کے قدموں میں آج بھی جگہ مختص کی گئی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف فرما ہونا ہے یا آپ کا مدفن ہونا ہے۔ تو مرتبہ اتنا بڑا زمین سے بلندیوں پہ گئے، عروج پہ گئے، عرش بری پہ گئے، وہاں سے اتنا بڑا کہ حضور کے قدموں میں آ کر کے ٹھہرے۔ تو مرتبہ شان و شوکت، عظمت و عفت وہ ہے جہاں حضور تشریف فرما ہو۔ اب جہاں حضور ہے وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ ہم مشاق ہیں حضور ہمارے سینوں میں ہے تو ہمارا سینہ بدمذہبوں سے 1000 درجے افضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو افضلیت حضور کے قدم بکرم سے ہے۔ تو کہا کہ کیوں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی؟ فرمایا اس لیے قسم کھائی گئی وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ جو وہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کے اختصار کے ساتھ ایک میسج آپ تک کنوے کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری محبتیں، یہ ساری عزتیں، یہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار، چہروں پہ سجے ہوئے نور بھرے بال، اور یہ آج جتنا کچھ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ حضور کے سوا کچھ بھی نہیں، کائنات ساری کی ساری حضور کے قدموں پہ اس کا صدقہ ہے۔ حضور ہی کی بدولت سب کچھ ہے۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ الفاظ کی ادائیگی بھی نہ ہوتی، یہ جو آنکھ دیکھ سکتی تو کیا آنکھ خود بھی نہ ہوتی، یہ سب حضور کے لیے ہے۔ تو ضروری ہے اپنا اوڑھنا بچھونا حضور ہی کی طرح کر لیا جائے، حضور کے غلاموں کی طرح کر لیا جائے۔ ہم جئیں تو بھی حضور کی طرح، حضور کے غلاموں کی طرح، اور اے کاش مرے تو بھی حضور کے غلاموں کی طرح۔ اگر زندگی حضور کی طرز پہ آ جائے بہت مشکل ہے، اوکھا کام ہے، لیکن پھر بھی دنیا کر رہی ہے، ہم نے ہزاروں کو دیکھا کر رہی ہے، لیکن کاش کہ موت بھی حضور کے غلاموں کی طرح آ جائے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہوتا۔ تو آج سے عہد کر کے اٹھیں، ہم جئیں گے تو بھی حضور کے لیے اور مریں گے تو بھی حضور کی خاطر۔ تو یہ حضور کی محبت کا چراغ جب تک سینوں میں نہیں جلے گا، دلوں میں یہ عشق کی بالا اگر منور نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال بھی کسی کام کے نہیں۔ چہروں پہ بنے ہوئے میرا بظاہر ایک داغ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر عمل حضور کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو وہ محبت رسول میں گم ہو کر کے قبول ہوگا۔ اس کے سوا انسان کا، مسلمان کا، اہل ایمان کا، حضور کے غلام کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ محبت بھرے اندازوں میں سے سب سے حسین، مختصر مگر جامع ایک وظیفہ وہ یہ ہے کہ سویر سے شام تک حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیا گا۔ جملہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، تو سب کو ڈسکس ایک ہی بزم میں کیا جائے یہ ناممکن سی بات ہے، محال ہے۔ تو سب سے بظاہر چھوٹا اور حقیقت میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھو، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ در جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ در تو ہے ہی اللہ والوں کا۔ آج گلی گلی تمہیں پیر ملیں گے، گلی گلی مشائخ ملیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں گلی کی ہر نکر پہ، ہر چوک میں تمہیں پیر ملے گا، اور دکانداری کھول کر کے بیٹھا ہوگا، لوگوں کا ایمان جو ہے بٹور رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو 1000 مرتبہ سوچو، 1000 مرتبہ دیکھو کہ یہ ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں جانے لگا ہے۔ کیا وہ دین کے ساتھ دور دور کا واسطہ رکھتا ہے یا اس کی نمازیں بھی مدینے میں ہوتی ہے؟ آج یہ بھی بڑا رولا چل رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی اہل نظر کو کہا جائے آؤ بھائی نماز پڑھو تو کہتے ہیں بیٹا تم پڑھو، میری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، کھانا ہمارے ساتھ دسترخوان پہ ہوتا ہے، نماز تمہاری مدینے میں کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ بھی تو ہمارے روبرو ہو، ہمارے سامنے ہو تو ہم مانیں۔ اللہ اکبر۔ جو اس کا اہل نہ ہو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مت دو، اور جو اہل ہو ہاتھ تو ہاتھ رہا، جان بھی دے دو تو بھی سودا سستا ہے۔ یہ در اولیاء اللہ کا در ہے، یہ بزرگوں کا در ہے۔ اور مجھے امام شارانی کا ایک قول یاد آ رہا ہے، پیر کامل کی برکت دیکھیے، بات چھڑ پڑی یہاں سے۔ شیخ جو کامل ہوتا ہے نا، امام شارانی لکھتے ہیں کہ اس پر 3 واجبات ہیں یا فرض ہیں، 3 امور۔ سب سے پہلا کیا کہا؟ اولاً یہ کہ جب اس کا مرید جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور راہ ہدایت پر گامزن ہونے لگ گیا تھا، نمازی ہو گیا تھا، وہ مرید جب نزعہ کی سختیوں میں ہو، پیر پہ لازم ہے کہ آ کر کے اس کے لیے مدد کرے، کلمہ یاد دلائے۔ کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ، یہ ہم کہیں بھی کما نہیں سکتے، اور منٹوں میں مل رہا ہے۔ کسی مرد کلندر کے ہاتھ پہ بیعت کر لینے سے اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ سختی نزاع میں جب گھرا ہو انسان تو پیر آ کر کے کلمہ یاد دلاتا ہے۔ کہا دوسرا جو ہے لازم عمل پیر کامل پر کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے
کہ جب لحد کے اندر قبر میں نکیرین سوالات کرے تو پیر کی ڈیوٹی ہے، کام یہ ہے کہ قبر میں آ کر مرید کو جوابات میں دینے میں آسانی پیدا کر دے۔ اللہ پر تیسرا اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پیر کامل وہ ہے کہ جب پرصراط پہ گزرنا پڑے تو بازو پکڑ کر بجلی کسی طرح گزار دے۔ یہ وہ مرد کلندر گزارے گا جو باشرہ ہوگا، نمازی ہوگا، پیر ہوگا باقی طور پہ۔ الحمدللہ آج اس گھرانے پر اس در کا فقیر بن کر اور یہاں پہ آ کر کے ہمیں فخر ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ کو بھی فخر ہو رہا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں یقیناً ہاتھ کیا جان بھی دی جائے تو بھی کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے حضور کی ذات پہ صبح سے شام تک درود پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی و وافی ہو جائے گا، تمہاری برکتوں کا نزول اس کے اندر ہوگا۔ وہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت درود پر ایک پاکٹ سائز رسالہ ہی کافی تھا، چند اوراق پر مبنی ایک پیج پہ جو ہے چھوٹی سی کتاب ہی کافی تھی، اتنی موٹی کتاب جس کی 7 منزلیں ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگ جو ہے وہ مریدین کے تلقین کرتے ہیں کہ اس کو روز پڑھا کرو، تلاوت کے طور پہ پڑھا کرو، برکتیں ملے گی، اور سیغوں کے ساتھ مزین کیا ہے، خوبصورت انداز میں درود لکھے ہیں، پہلا ورق بھی درود پر ہے، آخری پیج بھی درود پر ہے، ساری کتاب درود سے شروع ہوتی ہے، درود پہ ختم ہوتی ہے۔ کہا کہ حضرت اتنی بڑی کتاب کیوں لکھی؟ آنکھوں میں اشک آئے، رو پڑے اور کہا سنو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک وقت میں مصر کے کسی علاقے سے گزر رہا تھا، تو غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت آیا، مجھے وضو کی حاجت تھی، پانی قریب قریب نہیں ملا، دور تک مجھے ایک کنواں دکھائی دیا، کنویں کے جب کنارے گیا چاہا کہ وضو کروں اور جو ہے نماز کی ادائیگی کروں، تو سامنے ڈول رسی کچھ بھی نہیں تھا، پریشان ہو کر کے کھڑا ہو گیا، تو قریب ہی کسی غریب کی کچی جھونپڑی تھی، وہاں پہ 8-9 سال کی بچی کھیل رہی ہے، توجہ رکھیے گا، 8-9 سال کی بچی نومولود کھیل رہی ہے۔ تو بزرگ کو حیرت میں دیکھ کر کے کہا کہ بابا کیوں پریشان ہو، کس چیز نے پریشان کیا؟ کہا بیٹا وضو کرنا ہے، تو کہا بابا کیجئے وضو، پورا کنواں آپ کے سامنے ہے، حاضر ہے۔ کہا بیٹا کیسے وضو کروں، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی نکالوں کیسے، نکلے گا تو وضو کروں گا۔ بچی مسکرائی۔ تو امام محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید بچی میری بات کو سمجھی نہیں، تو تشریح کی کہ بیٹا رسی ڈول نہیں ہے، پانی نکالوں گا تو وضو کروں گا۔ کہا بابا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ تو بچی چونک اٹھی، کہا تیرے نام کے ڈنکے تو پورے بستیوں میں بج رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ امام کہتے ہیں پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، میں پریشان ہو گیا، بچی کہتی کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا بتاؤ تم کیا کروں میں؟ بیٹی چھت سے اتری نہیں، کنویں کے کنارے وہ قریب ہی مکان تھا، جھونپڑی تھی، کہا چھت پہ بیٹھے بیٹھے آگے ہو کر کے کنویں میں تھوک دیا، اور کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں یہ فرق کر نہیں پایا کہ اس کے تھوک کے قطرے پانی میں پہلے گرتے ہیں یا پانی کنارے کو پہلے پہنچتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، وضو بھول گیا، چھوڑ دیا وضو۔ کہا بیٹی وضو بعد میں کروں گا، نماز کا وقت ہے پھر پڑھ لوں گا، مجھے پہلے بتاؤ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے عروج تک کیسے پہنچ چکی ہو؟ اب سنیے وہ جملہ جو اس چھوٹی سی 8-9 سالہ بچی نے کہا تھا، میں کہا کرتا ہوں آج کی خاتون بھی دیکھے کبھی تیرا مقام کیا تھا، آج در در کیوں بھٹکتے پھرتے ہو، کبھی تیرا مقام ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کیا ہوا کرتا تھا، آپ بھی سنیے۔ تو بیٹی کہتی ہے حضرت زیادہ بات کوئی نہیں کہ میں سویر سے شام تک جو بھی کام کرتی ہوں ہاتھ میرے کام کی طرف ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، برتن دھوتی ہوں تو بھی درود مصطفیٰ پہ پڑھتی ہوں، گھر کا جھاڑو لگانا پڑتا ہے درود مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، رات اسی میں بیتتی ہے، دن اسی میں کٹنے لگتا ہے، یوں میری زندگی کے 8 سال بھی گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کا مقام اس وقت کیا تھا، کوئی دور تھا، کیا مقام تھا کہ کنویں کے اندر پانی کو موجزن کرنے کے لیے چند قطرے ہی کافی تھے۔ اور آج میں حیران ہوتا ہوں، یہی بیٹی، یہی ماں، یہی بہن اسلام آباد کی روڈوں پر بڑے بڑے بینرز اٹھا کر میرا جسم میری مرضی کے گندے بےہودہ الفاظ لے کر کے گلی گلی میں ڈھڈورا پیٹ رہی ہے، اور میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ کس سے حقوق کی بھیک مانگ رہی ہے، کس سے حقوق مانگے جا رہے ہیں؟ ان سے جو فقط اقتدار کی کرسی پہ جھولنے کی خاطر کتنوں کو رود کر کے آئے ہوتے ہیں،
कितनों का खून कर कर के आए होते हैं, उनसे हुकूक मांगे जा रहे, हमें हुकूक दो। तुम्हें हो ये 2% के लोग क्या हुकूक देंगे, तुम्हें हुकूक तो मोहम्मद अरबी ने दे दिए। अल्लाह अकबर, तुम्हें कितने हुकूक दिए हैं। ये वक्त था एक कि औरत को जूती का तस्मा समझा जाता था, जूते की नोक पे रखा जाता था। वो भी वक्त हमने किताबों में पढ़ा है, कुतुब में अभी भी मौजूद है कि बाप अपने हाथों से बेटी को दफन करता था, जिंदा दरगोर करता था। वो वक्त देखो और आज देखो फूलों की सेज सजाई जाती है उसके कदमों के नीचे, बाप और माँ की पलकें बिछी होती है उसकी राहों पर। फिर भी ये हुकूक किससे मांग रही है? उनकी खातिर जो तूफाने बदतमीजी फिरा रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, उनसे हुकूक मांगे जा रहे हैं। तुझे हुकूक हुजूर ने ऐसे दिए कि जन्नत उठा के तेरे कदमों में बिछा दी है। ये औरत का मकाम था, रब की इज्जत की कसम, कि उसके थूक के चंद कतरे पानी को मुंतशिर कर देते थे। और आज हम इस यहाँ तक क्यों जो है हालात के सबब और हालात की कठिन मराहिल में इन चक्कियों में पिसते चले जा रहे हैं। गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। दौर अमीरों का दिखाई देता है, गरीब जिएगा कैसे? फ़कत इस आसरे पर कि महबूब का ग़ुलाम बन जाओ, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आज वो वक्त गुज़र गया इमाम मोहम्मद जसूली रहमतुल्लाह अलैह का, मैं दावे से कहता हूँ, अगर आज मैं और आप हुजूर की ज़ात पर तड़प कर दुरूद का नजराना पेश करते हैं, आज हमारी ज़बान के अंदर भी वो मिठास, वो तासीर आ सकती है और जो उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन अमल की इस्लाह की ज़रूरत है। आज काश हम घर के अंदर, अगर हमारे घरों के अंदर हम वालिदैन हजरात जो हैं, अगर घरों के अंदर डाइजेस्ट फिल्मी नावल्स के अलावा, इन मैगज़ीन के अलावा अगर सीरत फ़ातिमा की किताबें रखी होती तो आज हर घर से नूर निकलता। ये हमारे अंदर कमी है, हमारी इस्लाह के अंदर कमी है। अगर सही मानों में आज इस्लाह का जज्बा लेकर के उठें, आज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी जो है इल्म के साथ रूशनास हों और इल्म की मोहब्बत जागुज़ी करें अपने मन के अंदर, तो आज हमारे घरों के अंदर भी उल्फतों और मोहब्बतों के चिराग जो है वो रोशन हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि महबूब की ज़ात पर जीना भी हो, मरना भी हो, जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। और हुजूर जो किताबें लारैब लेकर के आए, एक उम्मत के लिए तोहफ़ा लेकर के आए, अगर आज हम उसकी तिलावत करके घरों से निकलते हैं, यकीन जानिए रोज़ी में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल होता है। वो इकबाल ने कहा था कि इंसान कितना नादान है कि उसने मरना किताब से सीखा है। मैं कहता हूँ काश जिस किताब से मरना सीखा है, ए काश उस किताब से जीना भी सीख लिया होता। आज जब रूह अटक जाती है, सूरह यासीन खोल के बेटा बैठ जाता है कि बाप की रूह निकलने में आसानी हो, इसका इनकार नहीं है। यासीन शरीफ की तिलावत करो, रूह बिल्कुल आसानी से निकलती है। आज हमारी दुकानों के अंदर ताक पर कुरान पड़े हैं, इस वजह से कि दुकान में, घर में बरकत होगी। इनकार इस बात का भी नहीं है कि बरकतें नहीं होती। कुरान के दामन में बरकतें रखी गई हैं, बरकतें फिर भी मिलती हैं। घर में हो, दुकान पे हो, बाज़ार में, जहाँ कुरान रखा है उसके अतराफ़ में बरकतों का जो है नुज़ूल होता है, इनकार इसका नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सीखा है तो कुरान से मरना सीखा है। काश जिस कुरान से मरना सीखा है वहाँ से जीना भी सीख लिया होता। हमारे सारे मसाइल का हल इसी के अंदर मख्फी था। आज हम अहद करते हैं कि तिलावत कुरान करके अपने कारोबार का आगाज़ करेंगे, नमाज की पाबंदी हम करेंगे। आज जितने भी वज़ाइफ ले लें, जितने भी तावीज़ात ले लें, हम उसकी कदर करते हैं। हम इस शोबे से मुंसलिक हैं कि तावीज़, किसी मर्द कलंदर का तावीज़ तो तावीज़ है, वो हाथ का इशारा करे, उसके इशारे अबरू पे कायनात का रुख बदलता है, वो भी असर करता है। लेकिन नमाज से बढ़कर वजीफ़ा कौन सा हो सकता है? नमाज हम बिल्कुल न पढ़ें और वज़ाइफ लेकर के बैठ जाएं तो मुझे बताओ क्या कोई असर होगा? अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अमल हम सबको नसीब फरमाए, इस आस्ताने को आबाद व शाद फरमाए और इन बुज़ुर्गों के तवस्सल से हमारी मग़फ़िरत का जो है रब ताला समा बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल